جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 95 پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا کسی نے مجھ سے جنت ہے کس طرف، پوچھا کسی نے مجھ سے جنت ہے کس طرف، میں نے وہیں مدینے کا نقشہ بنا دیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حالت احرام میں مقام حدیبیہ پر رکے ہوئے ہیں. قریش مکہ نے پختہ منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو کسی بھی طور پر مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. قریش مکہ کی طرف سے قاصد آتے رہے مگر کوئی بات کنارے پر نہیں لگ رہی تھی. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجنا چاہا کہ وہ جا کر قریش مکہ سے مصالحت کریں کہ وہ ہمیں مکہ میں داخل ہونے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ قریش مکہ میرے جانی دشمن ہیں اور مکہ میں میرا کوئی حمایتی بھی نہیں جو مجھے پناہ دے گا. وہ لوگ ہرگز مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا جائے، کیونکہ قریش کے سردار ابو سفیان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی رشتہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے میں حمایتی بھی موجود ہیں، وہ ان کی پناہ میں رہ سکتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا، لیکن قریش مکہ اسی بات پر اڑے رہے کہ ہم آپ کو تو طواف اور عمرہ کرنے دیں گے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے. قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں روک لیا اور مسلمانوں کے لشکر میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس خبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اسی اثناء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے حدیبیہ صحیح سلامت واپس پہنچے اور قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا کہ وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے قریش کی جانب سے سہیل بن عمر کی قیادت. آخر کار کفار قریش نے سہیل بن عمر کو تیار کیا کہ وہ حدیبیہ جا کر صلح کی پیشکش کرے. قریش مکہ نے سہیل بن عمر کو خاص یہ ہدایت کی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکو اور صلح پر آمادہ کرو، کیونکہ اگر وہ کسی طرح مکہ میں داخل ہو گئے تو ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے. سہیل بن عمر اپنے دو ساتھیوں مکرز ابن حفص اور حویتب ابن عبد العزہ کے ساتھ حدیبیہ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکرز ابن حفص کو آتا دیکھا تو فرمایا کہ یہ مکار اور فریبی شخص ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس وجہ سے فرمایا کیونکہ قریش مکہ نے جب 50 حملہ آوروں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے حدیبیہ بھیجا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس لشکر کو گرفتار کر لیا تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم فرمانے پر ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس وقت مکرز گرفتار ہونے سے پہلے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اسی واقعے کی طرف تھا۔ عین اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سہیل بن عمر پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نام کے ذریعے سے نیک فعل نکال لیا کرتے تھے۔ اب سہیل کو آتا دیکھ کر فرمایا قد سہل لکم امرکم، کہ اب تمہارے لیے تمہارا کام آسان ہو گیا۔ سہیل بن عمر نہایت فصیح و بلیغ خطاب کیا کرتے تھے اور خطیب قریش کے نام سے مشہور تھے۔ قریش مکہ نے خصوصی طور پر ان کو مسلمانوں کے پاس صلح کی تجاویز کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو اس کے دانتوں کو توڑ دیا جائے تاکہ بعد میں کبھی یہ آپ کے خلاف خطبہ نہ دے سکے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ایسا خطبہ دے گا جو عمدہ اور پسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی ان کے ایمان لانے کی شہادت دے دی۔ سہیل بن عمر فتح مکہ کے بعد اسلام لائے رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی تھی کہ وہ بہت عمدہ خطبہ دیں گے، یہ اس وقت کی بات تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مکہ میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی دین اسلام سے پھر گئے۔ اس وقت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا خطبہ دیا اور لوگوں کو تسلی دی کہ وہ اختلاف سے بچے رہیں۔ صلح کے وقت کے مناظر۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ سہیل بن عمر جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا تو دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربع یعنی چوکڑی مار کر تشریف فرما تھے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر سرہانے کھڑے تھے، اور باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سہیل بن عمر نے بات چیت شروع کی اور بہت لمبی گفتگو ہوتی رہی۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے فرمایا، تم لوگ بیت اللہ کی حاضری کے لیے ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ ہمارا راستہ چھوڑ دو کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر سکیں۔ اس پر سہیل بن عمر نے کہا، خدا کی قسم ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ عرب یوں کہیں کہ ہم دباؤ میں آ گئے ہیں اور ہمیں آپ کے آگے مجبور ہونا پڑا ہے۔ ہاں، آئندہ سال آنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال جب گفتگو کے دوران شرائط پر اتفاق ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر حکم فرمایا کہ معاہدے کے الفاظ کو تحریری شکل دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان اور رحیم کون ہے، چنانچہ اس کے بجائے بسمک اللہم لکھا جائے۔ عرب کا قدیم طریقہ تھا کہ خطوط کی ابتدا میں بسمک اللہم لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے وہ آشنا نہ تھے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ لکھنے کا حکم فرمایا، ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ہے۔ سہیل بن عمر کہنے لگا مذکورہ جملہ دیکھ کر کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو جھگڑا ہی کیا تھا، نہ ہم آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکتے اور نہ ہم آپ سے لڑتے، لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم لوگ میری تکذیب کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ یہ الفاظ مٹا کر سہیل کی خواہش کے مطابق صرف میرا نام لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عشق۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تابع اور فرما بردار کون ہو سکتا تھا؟ لیکن عالم عشق میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں جہاں فرما برداری سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہرگز آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے مترادف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ جگہ مجھے دکھاؤ جہاں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ جگہ مجھے دکھلاؤ سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ اپنی انگلی رکھ دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس لفظ کو مٹا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے صلح کی شرائط۔ نمبر 1، 10 سال تک دونوں فریقین یعنی قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی موقوف رہے گی اور ایک دوسرے کے شہری امن سے رہیں گے۔ نمبر 2، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال جب آئیں تو 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، اپنے ساتھ اسلحہ نہ لائیں، ان کے ساتھ صرف ان کی تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی، یعنی صرف سفری ہتھیار ساتھ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کی ہر شرط مانتے جا رہے ہیں اور بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اشارے سے حضرت عمر کو صبر کی تلقین فرماتے جا رہے تھے۔ نمبر 3، قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس بھیج دیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی مرتد ہو کر قریش مکہ کے پاس جائے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مذکورہ شرط پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شرط پر کیسے صلح کی جائے کہ ہم میں سے جو قریش مکہ کی طرف چلا جائے اس کو واپس نہ کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتد ہو کر ہم میں سے چلا جاتا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے، سمجھ لو اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور ان کی طرف سے کوئی شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو معاہدے کی روح سے واپس کر دیا جائے گا، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہی ان مسلمانوں کے لیے کوئی صورت ضرور پیدا فرما دیں گے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شرط کو قبول فرمانے میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ اس طرح بیت اللہ شریف مسلمانوں سے بھرا رہے گا
اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے اور بیت اللہ کے طواف کی سعادت کا موقع ملتا رہے گا، کیونکہ مدینہ والے کتنے بے کس اور مجبور ہیں کہ نہ مسجد حرام میں نماز کا موقع ملتا ہے اور نہ بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ قریش مکہ نے مدینہ والوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ صلح کی چوتھی شرط یہ تھی کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ جس فریق کے ساتھ شریک ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں، یعنی جو قبیلہ قریش مکہ کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ بن جائے اور جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے بن جائے۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا وہ اس کا جز سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس طرح قریش کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح قریش مکہ کے حلیف قبیلے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل اسی طرح قریش مکہ بھی مسلمانوں کے حلیف قبیلے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ صلح کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بنا اور قبیلہ بنو بکر قریش مکہ کا حلیف بنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے۔ مکہ میں مسلمان ہوئے، باپ نے زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، تو وہ کسی طرح قید سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے اور اپنے آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ سہیل بن عمر نے اپنے ہی بیٹے کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دیکھا تو کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلا شخص ہے جو مکہ سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا ہے، لہٰذا معاہدے کی روح سے اسے واپس کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سہیل، ابھی تو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، دستخط ہونے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سہیل نہیں مانا اور کہنے لگا، اگر آپ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس نہیں کرتے تو ہم آپ سے کوئی صلح ہی نہیں کرتے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو سہیل کے حوالے فرما دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حسرت بھرے الفاظ میں مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے مسلمانوں، میں کفار کے حوالے کیا جا رہا ہوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے ان کے حوالے نہ کرو، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے میں تمہارے پاس پہنچا ہوں کہ آزادی کا سانس لے سکوں، مجھے ان کے حوالے نہ کرو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی، یا ابا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن اللہ جاعل لک فرجا ومخرجا۔ اے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ثواب کی امید رکھو، ہم عہد نہیں توڑ سکتے، اور یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان قریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکالے گا۔ یہ سارے معاملات دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر دوبارہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضری۔ نیکسٹ ہیڈنگ، صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضرت ابو جندل کی واپسی سے بہت دکھ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوش اور بے چینی کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، پھر دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں برداشت کی جا رہی ہے؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم پر یہ لازم ہے کہ مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری۔ نیکسٹ ہیڈنگ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہی گفتگو کی جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ عز و جل کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے یہ کہا تھا، لیکن اسی سال کرنے کا وعدہ نہیں تھا۔ جتنی تکلیف اور دکھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو تھا کہ احرام کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہیں کہ کسی طرح مکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں، اس سے بڑھ کر دکھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا کہ میرے عاشق صادق حالت احرام میں بیت اللہ کی زیارت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں اور ان کو روک دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کی شرائط پر مختلف کیفیات سے دوچار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ماحول دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو مان لو۔ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی تھا، ہر کوئی دوسرے کو تسلی دے رہا تھا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہم سب شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان ہی ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار افسوس۔ نیکسٹ ہیڈنگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بعد میں اپنی اس بے ادبی پر بہت نادم ہوتا تھا، روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا، صدقات دیتا، غلام آزاد کرتا کہ کہیں اللہ عز و جل مجھ سے ناراض تو نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی وہ نعوذ باللہ کسی بے ادبی کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ در حقیقت یہ سب کچھ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر تھا، کیونکہ صلح کی شرائط سے ظاہری طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مشرکین مکہ کو رعایت دی جا رہی ہے، لیکن انہی شرائط کے پیچھے مسلمانوں کی کامیابی کے راز پوشیدہ تھے، جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بصیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شرائط کی ظاہری حیثیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی ہو رہی ہے اور مشرکین کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ اس عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ جو جتنا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اسی تقوی کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ندامت کا اتنا غلبہ طاری ہوا کہ عمر بھر اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 95 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی